شہربانوں اپنے خدا کو یاد کر رہی ہیں، سکینہ الگ مسلح بچھائے ہوئے ہیں، زین العابدین بخار کے عالم میں بھی رات بھر عبادت میں مصروف ہیں۔ ایک قوم مسلم کے فرزندوں، اللہ کی عبادت کرنا سیکھ لو، اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت سے عبادت کرنے کی بھیک مانگو کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ صرف ذکر سننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ذکر سننے کے بعد ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی عادت ڈالو۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر رات بھر تم سجدوں کے گوہر نثار نہیں کر سکتے تو کم سے کم 5 وقت کی جو فرض نماز ہے وہ تو ادا کر سکتے ہو۔ اس لیے 5 وقت کی نماز ادا کرو، سبق سیکھو۔ اس کربلا کی سرزمین پر امام نے ہر قسم کی منزلیں طے کی تھی۔ معلوم ہے آپ کو کیسی کیسی گالیاں وہ دیتے تھے وہ یزیدی۔ امام علی مقام کچھ گالیاں بھی دے رہے تھے، مگر امام علی مقام نے گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیا کہ اہل بیت کی شان کے خلاف تھا۔ آج آپ دھندا کرتے وقت کتنی گالیاں بکتے ہیں، سوچئے۔ ایک دوسرے سے بے تکلفی میں کتنی رنگین گالیاں آپ بکتے ہیں۔ گالی بکنا حرام ہے، گالی گلوچ، جھوٹ بولنا، فریب کرنا دھندے میں، وعدہ خلافی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ وعدہ وہ کرو جسے پورا کرو۔ زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھالیے کہ آج شہادت کا موقع تو نہیں ہے مگر عبادت کا موقع تو آپ کو ہے۔ بولیے ہے کہ نہیں ہے، بولو۔ ارے جب آپ عبادت کرنے کو تیار نہیں ہے تو شہادت کے لیے آپ کیسے تیار ہو جائیں گے؟ اس لیے سبق سیکھیے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رات کی مہلت مانگتے ہیں۔ یزیدیوں نے اتنا مان لیا کہ حسین آج کے لیے آپ کو مہلت، اور ادھر سے وہ کہتے ہیں سوچ لینا رات بھر کہ آپ کو کدھر جانا ہے، مگر امام نے اس کام کے لیے تو مہلت مانگی ہی نہیں تھی۔ ان کا فیصلہ تو اٹل تھا کہ نہ دیں گے تیرے ہاتھ میں ہاتھ اپنا، کبھی حق نے باطل کی مانی نہیں ہے۔